بالآخر یزید کی بیعت کا قصد کیا جاتا ہے اور یہ اسلام پر پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا مولوی اسکواڈ کی جانب سے میں محمد حذیفہ مرزا آپ کے سامنے سفر کربلا کا تاریخی پس منظر بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد ہم اپنی آخری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ تک صرف تاریخ کربلا کا واقعہ پہنچانا نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد سامنے رکھنا ہے۔ اس واقعہ کو سامنے رکھنے کا مقصد بہت عظیم ہے۔ یہ عظیم الشان قربانی کس بڑے مقصد کے لیے دی گئی؟ یہ ہمت، یہ دلیری، یہ بہادری آخر کس وجہ سے دکھائی گئی؟ اس واقعہ کو بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں آپ سب کے سامنے اور اللہ رب العزت کے سامنے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات اس سیریز سے متعلق ہوں تو ہمیں ضرور ارسال کریں، ہمارے فیس بک پیج یا انسٹاگرام پیج کے اپنے سوالات ہمیں بھیجیں تاکہ ہم یوم عاشور کے روز ایک پوڈ کاسٹ کر کے آپ سب کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اس ویڈیو سیریز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہرگز کم نہ ہو۔ اہل بیت اطہار کا مقام سب سے بلند ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمارے دلوں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ شارٹ ویڈیو سیریز قابل اعتماد علماء کی نگرانی میں بنائی جا رہی ہے اور ان کو دکھانے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد ہی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ یوں تو تاریخ انسان کا ہر واقعہ انسان کے لیے عبرتوں کا مرکز ہے، لیکن سیدنا و سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کے لیے بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص امتیاز رکھتی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و بربریت کے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا انسانی ذہن کو تصور بھی دشوار ہے، تو دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 70 بہترین متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں جہاد اور ان کے سامنے ثابت قدمی اور قربانی کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان دونوں میں آنے والے نسلوں کے لیے عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں ایک فتنے کا دور پیدا ہو گیا۔ اس میں منافقین کی سازشیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے سے لے کر مسلمانوں میں تلوار اٹھنے تک کے واقعات موجود ہیں، اور مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے تو خلافت کی وہ صورت باقی نہیں رہتی، خلافت راشدہ کا تصور نہیں رہتا اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سخت فتنے کا دور ہے، آپ اپنے بعد کوئی ایسا انتظام فرما دیں کہ مسلمانوں میں پھر سے تلوار نہ اٹھے اور مسلمانوں میں لڑائی پیدا نہ ہو، لیکن ساتھ ہی ان کے بیٹے یزید کا نام مابعد خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان خوشامد پسند آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، آگر امیر معاویہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے سے بہتر ملکی سلامتی کے لیے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اس لیے یزید کی بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ شروع میں کچھ تعامل نظر آتا ہے، اس کے بعد اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں کچھ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بالآخر یزید کی بیعت کا قصد کیا جاتا ہے اور یہ اسلام پر پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے خوشامد پسند لوگوں نے یزید کی بیعت کا چرچا کیا گیا۔ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ شام و عراق اور کوفہ اور بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہیں۔ اب حجاز کا رخ کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ کام امیر مکہ اور مدینہ کے سپرد کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے یہ خطبہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ یزید کی خلافت کی بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی سنت نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، نہ ہی اپنے کنبہ اور رشتہ دار۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کی رائے کے بھی منتظر تھے۔ ان حضرات کے سامنے اول تو قرآن و سنت کا اصول تھا کہ خلافت نبوت خلافت اسلامیہ ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا ہی خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کی تقرری کی جائے۔ دوسرا یہ کہ یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ ان میں سے چند حضرات نے اس کی مخالفت کی اور آخر دم تک اس پر ڈٹے رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت کے نتیجے میں مکہ و مدینہ اور کوفہ اور کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ نے خود حجاز کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچ کر ان حضرات سے بات چیت کی، جس کی سب نے مخالفت کی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔
عائشہ صدیقہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یہ غلط ہے، وہ تمام حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق میں یزید کی بیعت لی جا چکی ہے، وہاں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہیں اور اب یہ چند حضرات اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور بیعت مکمل ہو چکی ہے، تو کیا میں اس بیعت کو توڑ دوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ یہ آپ کی رائے ہے، آپ ہی جانیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر حضرت امیر معاویہ کے قیام مدینہ کے دوران یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بیعت پر مجبور کیا جائے گا، تو وہ بما اہل و عیال مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہیں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضرت امیر معاویہ سے جا کر ملے اور ان کو صحیح مشورہ دیا کہ ہم آپ کے سامنے 3 تجاویز رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے پیشوروں کی ہیں، یا تو آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بعد کسی کو متعین نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر یہ فیصلہ چھوڑا، یا حضرت ابو بکر کا وہ کام کریں کہ انہوں نے کسی ایک شخص کا نام متعین کیا جو نہ ان کا رشتہ دار تھا نہ ہی ان کا کنبے میں سے تھا بلکہ مسلمان بھی اس کی اہلیت پر یقین رکھتے تھے، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ 6 آدمیوں کا نام دے دیں اور جس پر مسلمان اتفاق کریں اس کی بیعت لی جائے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چوتھی صورت کو قابل قبول سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو اصرار رہا کہ اب بیعت مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ نہیں ہو سکتا۔